अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में चूँकि सियासी मंजरनामा बदल रहा है और बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च होगा और फाइनल कॉल होगी, फाइनल मार्च होगा और फैसला कुन मार्च होगा। देखना यह है कि इसकी तैयारी कैसी है। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने पिछले कई महीनों से 50 से ज़ायद जलसे किए और बड़े ज़बरदस्त जलसे किए, क्राउड पुल किया उन्होंने और एक बयानिया बनाया। और इस वक्त जो उनके मुखालफिन हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि उनकी मकबूलियत नुक्ता अरूज पे है और इस मकबूलियत को वो अब कैसे कैश करेंगे। क्या जलसे जुलूसों और धरनों और इस तरह की माजी में हमने देखा कि कभी कोई हुकूमत घर तो नहीं गई, प्रेशर ज़रूर बिल्ड होता हुआ नज़र आया। पिछले धरने में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसे ही किया था, अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसके बाद उनको धरना जो है कॉल ऑफ करना पड़ा था। इस दफ़ा क्या पोजीशन बन रही है और क्या ये कमज़ोर वफाकी हुकूमत जो है वो ये प्रेशर बिल्ड कर ये प्रेशर सह पाएगी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इसहाक डार साहब की वापसी हुई है और डार साहब की वापसी के बाद आप कह रहे हैं जी मैशत जो है वो बेहतर हो रही है, डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है। अब देखना ये है कि कितना नीचे आएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू भी वो भी कह रहे हैं कि खुश नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को टो कर रहे हैं। मिफ्ता साहब भी, उनके अपने लोग इस तरह की बातें करना शुरू हो गए और इस तरह तो इकॉनमी ज़ाहिर है नहीं चल सकती। खान साहब पहले कह चुके हैं इलेक्शंस कराएं, सियासी इस्तेकाम ही माशी इस्तेकाम की ज़मानत है, लेकिन उसके ऊपर बैठने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों मुलाकातें भी हुई, खान साहब ने भी उस मुलाकात के हवाले से बात की है। अलवी साहब से हमारी कराची में मुलाकात हुई थी पिछले दिनों, वो भी ये कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं, सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब की और इमरान खान साहब की मुलाकात भी हो, ताकि इलेक्शंस के हवाले से और इस्लाम मुतासिन की जो बहाली है वो मुमकिन बनाई जा सके। वज़ीर-ए-आज़म साहब आज उन्होंने सैलाब ज़दगान का दौरा भी किया और ख़ास तौर पे डैशबोर्ड के हवाले से इफ्तिताह का उन्होंने इनकार कर दिया। बड़ा दिलचस्प सूरत हाल थी, दिलचस्प भी थी और अजीब भी। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी वफाकी हुकूमत कितनी संजीदा है चीज़ों को लेकर और सैलाब मुतासरीन को लेकर। और सूबाई हुकूमतें चूँकि परेशान हैं, ख़ासतौर पर सिंध जहाँ हम बैठे हैं ये बहुत मुतासिर हुआ। सिंध हुकूमत खुद उनको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे टैकल की जाएँ। और इस पूरे अमल में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अवाम ही बेचारे जो मुतासिरीन हैं वो भी, और महंगाई से एक तरफ और दूसरी तरफ सैलाब से पिस रहे हैं। और पिछले 15 साल से चूँकि सूबे में हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो यहाँ हमने देखा कि कोई खातिर खा तब्दीली हमें नज़र नहीं आई और इस सैलाब ने रही सी कसर जो है वो भी निकाल दी। और इस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेंगे। अब नवाज शरीफ साहब की लंदन वापसी होगी, मरियम बीबी की जाने की तैयारियां हो चुकी हैं और खान साहब का जो तौहीन अदालत का जो मामला था वो केस भी आज ख़त्म हो गया है। इस पूरे एक तरफ कह रहे हैं जी कि एक को माफ़ी मिली और दूसरे को पासपोर्ट मिल गया, इसको भी लिंक किया जा रहा है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं जनाब मज़हबुल्लाह साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मज़हब साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तर्जमान हैं बिलावल भुट्टो साहब के। बदर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। बहुत शुक्रिया सर। मज़हब साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। एक तो ये बताइएगा कि इस वक्त बड़ी जो सूरत हाल है सियासी तौर पे अगर हम देखें तो एक एक महाजराई की तरफ जाती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। खान साहब की गिरफ्तारी की बात हुई, आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान से रद्द अमल आया, इससे पहले भी आया। और वफाकी हुकूमत जो कि बहुत कमज़ोर पोजीशन पे खड़ी है, पिछले दिनों डायलॉग की बातें हो रही थी, अलवी साहब ने बड़ा अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, मीटिंग्स हुई भी हैं, आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं। क्या वजह बनी कि डायलॉग जो है वो रुक गए, आगे नहीं बढ़ रहे, या आप समझते हैं कि वाकई पस से पर्दा मामला चल रहे हैं और खान साहब को कॉल देने से पहले ही, फाइनल कॉल से पहले ही कोई मामला जो है वो बन जाएंगे? मज़हब साहब बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि तो जो मुज़ाकरात चले थे वो अभी तक चल रहे हैं जी, वो कहीं रुके नहीं। और दूसरी बात मैं आपको एक ज़फ़ीर साहब खबर देता था कि चूँकि आपने जुल्फ़िकार अली बदर साहब को साथ दिया हुआ है, जी जी, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग में रिफ्ट पैदा हो गई है। ठीक,
پیپلز پارٹی کے وزراء تنگ ہیں اس وقت، جو وفاق میں ہیں وہ تنگ ہیں، اور وہ اپنے چیئرمین کا یا آصف علی زرداری کا کے اشارے کے منتظر ہیں، اور اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ چونکہ نون لیگ کو ہمیشہ سے یہ عادت ہے سولو چلنے کی، جی جی تو اب جب حکومت بن تو گئی، اس میں زرداری صاحب کا بڑا کردار تھا، مگر جب حکومت بنی اور اس کے بعد جب معاملات چلے تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کسی نے اس ڈھنگ سے نہیں پوچھا جس ڈھنگ سے پوچھا جانا چاہیے تھا۔ تو ایک تو ان کے درمیان رفت ہے۔ دوسرا، جو خان صاحب کی گرفتاری کی بات ہے، جی میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ سر کر نہیں سکتے، میں گرفتاری پہ بھی ہوں گا، لیکن چونکہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ایک اختلافات کی بات کی، کافی عرصے سے یہ چیز تو فیل ہو رہی تھی، اور پی پی کے دوستوں سے جب ہم بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے جو کرنا تھا کر دیا، جتنا کر سکتے تھے ہم ان کو کر رہے ہیں، چونکہ لنڈن میں جو ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور پھر ہم نے ویسے بھی دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح نہ مہنگائی کو ڈیفینڈ کر پا رہی تھی، اور خود اس وقت جب سیلابی صورتحال ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سیریس نہیں لیا جا رہا وفاق کی طرف سے سندھ کو خاص طور پہ، اور باقی صوبوں میں کا بھی یہی حال ہے۔ دوسرا آپ نے بھی دیکھا کہ گورنرز نہیں لگائے جا سکے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پینڈنگ ہیں، این پی بھی ناراض ہے، تو یہ پی ڈی ایم کے اندر ایک جو اختلافات ہیں آپ سمجھتے ہیں، اور اب ڈار صاحب کی جو واپسی ہوئی ہے اس میں تو نون لیگ کے اندر بھی ایک پہلے سے گروپ تھے خیر، لیکن مزید گروپ بن گئے مزید صاحب۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جس طرح مفتاح اسماعیل نے مشکل ترین وقت میں ان کا ساتھ دیا اور ان کے ہر فیصلے کو انڈورس کرتے رہے شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم، جی تو مفتاح صاحب کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ جو وزیر اعظم خود انڈورس کرتے تھے ان کے فیصلوں کو، تو پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کی توہین کی گئی، کس طرح ان کو بےعزت کیا گیا، کس طرح ان سے استعفیٰ دیا گیا، اور کس طرح چچا بھتیجی مفتاح صاحب کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ ذوالفقار علی بدر صاحب پیپلز پارٹی میں ہیں، ان کے جی والد مرحوم بھی میرے دوست تھے جب پارٹی میں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کسی پارٹی میں اس طرح نہیں توہین کی جاتی لوگوں کی جی جی کہ آپ اس کو فنانس منسٹر بھی بنائیں، اور جب آپس میں آپ کی گفتگو ہو تو آپ اس کے بارے میں مغلظات بکے یا لاف و گزاف سے کام لیں، تو یہ تو ایک درست عمل نہیں ہے۔ جو ظاہرہ مفتاح صاحب کو بھی محسوس ہوا، پارٹی کے دوسرے اراکین کو بھی محسوس ہوا ہوگا۔ ٹھیک آج وفاقی کابینہ میں شامل ہر وزیر یہ سوچ رہا ہے کہ میرے بارے میں بھی ایسے خیالات کا اظہار تو نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، بڑی دلچسپ بات کی آپ نے مظہر صاحب۔ ذرا میں ذوالفقار صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں۔ ذوالفقار علی بدر صاحب گفتگو آپ سن رہے تھے، مظہر بلڈار صاحب جس طرح بتا رہے ہیں، اور چیزیں سمجھ آتی ہیں، ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ آپ ظاہر خود سندھ میں جو اس وقت سیلابی صورتحال ہے اس کے اوپر صوبے سنک ہو ہی نہیں سکے وفاق کے ساتھ، اور ظاہر ماضی میں ہم نے دیکھا 2005 کا زلزلہ ہو، 2010 کا سیلاب ہو، اس وقت آپ کی حکومت تھی 2010 میں، قوم تو آج بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن لیڈرشپ بھی ایک پیج پہ نظر آتی تھی پچھلے دو بڑے، اور کووڈ اگر ہو اس کی ہم بات کریں تو چیزیں بہتر ہینڈل ہوئیں۔ آج ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، متاثرین بے بس ہیں، بے یار و مددگار ہیں۔ صوبائی حکومت آپ کی پہلے کہہ چکی ہے کہ ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس اتنی مشینری نہیں ہے ہم ان کو ریسکیو کر سکیں۔ بہت سارے ایریاز ابھی بھی ہیں جہاں پہ سندھ میں پانی کھڑا ہے۔ تو جس طرح مدد صاحب جس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں، واقعی میں ان حالات میں جب اختلافات بھی ہوں، جب چیزیں آن بورڈ بھی نہ ہوں، تو کیسے صوبے کو ریسکیو کیا جا سکے گا یا متاثرین کو؟ بدر بسم صاحب۔ اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں کچھ چیزوں کی جو مظہر برلاس کہہ رہے تھے، سینئر آدمی ہیں، میرے والد کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور بڑا پیار محبت عزت، مجھے بھی جب ملتے ہیں بڑے پیار محبت سے ملتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ مظہر صاحب کا اپنا پرسپیکٹیو ہے، میں تو بات کروں گا جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے حوالے سے۔ جی جی دیکھیں یہ جو سیلاب آیا ہے نا، یہ انپریسیڈنٹڈ سیلاب تھا، اور پاکستان میں اتنا یہ جو کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ آیا ہے، جی جی ہوئے ہیں، کراپس افیکٹ ہوئی ہیں، لائف سٹاک کو ڈیمیج ہوا ہے، اور
इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बिल्कुल जाया हो गया, खास तौर पे सिंध के अंदर तो बहुत ज्यादा तबाही हुई। देखिए ये अनप्रेसिडेंटेड मामला जो हुआ, ये किसी के भी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, किसी भी गवर्नमेंट का। और ये जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, ये तो डे टू डे अफेयर्स में चल रही होती हैं, इनको पैसों का भी प्रॉब्लम है और चीजों का भी प्रॉब्लम है, सही। गवर्नेंस के इशू होते हैं। तो ये कभी सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का सैलाब आएगा, और सैलाब आते हैं और सैलाब गुजर जाते हैं, पानी बैठ जाता है, चला जाता है, उसके बाद फिर लोग आके आबाद हो जाते हैं। इस दफा जो सैलाब आया है वो पानी जा नहीं रहा, पानी खड़ा है। एक नेचुरल 100 किलोमीटर लंबी जो है वो लेक बन गई है, और पानी आज भी खड़ा है। लोग उससे बड़े तंग हैं, इफेक्ट हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं, जी बीमारियां फैल रही हैं। देखिए सो ये जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, आप इंटर बात बहुत बिल्कुल सारी ठीक कह रहे चीजें। हैं सर, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला यही है ना, ये तो जो आप चीजें बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त हुकूमत की तरजीहात में ही शामिल नहीं है ना, जिस तरफ मज़हर साहब भी इशारा कर रहे थे, आप भी वही बात कर रहे हैं। तरजीहात हमें नजर आती हैं, डैमेज जो होना था वो मेरे आपके कंट्रोल में नहीं था, हो गया, उसके बाद आपकी तरजीहात में नहीं है। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी जो हेल्प कर रही है वो सिंध के मुतासरीन तक नहीं पहुंच पा रही। बलूचिस्तान के मुतासरीन, बहुत सारे एरियाज हैं बलूचिस्तान के अभी भी जहाँ पे इमदाद नहीं पहुंच पा रही और ना लोग रेस्क्यू हो पा रहे। अब बीमारियां फूट रही हैं, सर्दियां आ रही हैं, मौसम बड़ा सख्त है अंदरूनी सिंध का। तो ये वो चीज़ें हैं जो वफाकी हुकूमत तो इमरान खान को कभी गिरफ्तार कर रही है, कभी उनके खिलाफ मुकदमात बना रही हैं। तरजीहात तो आप देखें कि इस वक्त हुकूमत की तरजीहात हैं क्या? देखिए जो सूबाई हुकूमत है ना, वो अपनी भरपूर कोशिश कर रही है, जो मैक्सिमम रिलीफ और जो मैक्सिमम फैसिलिटेशन लोगों को, मुतासरीन को दे सके, जी जी। वो कर रही है। जितना ह्यूमनली पॉसिबल है वो कर सकते हैं, जिनकी उनकी कैपेसिटी है वो कर रहे हैं। अगर आप ओवरनाइट कहें कि कोई जादूगरी हो जाए, ये मैं नहीं समझता कि ह्यूमनली पॉसिबल है कि 100% 35 मिलियन प्लस लोगों को आप फैसिलिटेट कर देंगे। तो बाकी रह गई बात इमरान खान साहब की। देखिए इमरान खान साहब ने अगर कोई मामला ऐसा किया हुआ ये चीज है, हुकूमत को चाहिए उन पे केस बनाए, उनका ट्रायल करे और उनको कोर्ट से कन्विक्ट करवा के उनको गिरफ्तार कर ले। और अगर उनके साथ ये सिर्फ पकड़ा पकड़ाई खेलना है और छुपन छुपाई खेलना है और उनको डराना है, खान साहब इतने बच्चे नहीं है कि वो जेलें बर्दाश्त कर सके, और वो भाग जाते हैं, उनके लोग बाहर आ जाते हैं। जेल का एक हवा है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को भी प्रैक्टिकली चाहिए कि उन पे जो है ना, ठोस सबूत के साथ उनके ऊपर कोई केस बनाए। ऐसे गुड्डा गुड्डी का खेल ना खेलें कि ये केस डाल देंगे। ये जुल्फ़िकार अली मैंने बदर साहब। एक एफआईआर देखी है और वारंट गिरफ्तारी भी देखा है। जी। बड़ी कमजोर दफात है, बड़ी कमजोर दफात है, बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो। अगर यानी मेरा मतलब है कि पकड़ भी लेते हैं तो खान साहब की बेल हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे। ठीक, लेकिन बिल्कुल ठीक है पकड़ना जुल्फ़िकार है अली तो बदर उनको, साहब। आप पकड़ना है तो फॉरेन फंडिंग पे पकड़े, पकड़ना है तो तोशा खाना में पकड़े, पकड़ना है तो आर्टिकल 6 लगाए। ठीक ऐसे ये क्या मजाक कर रहे हैं, सर, लोगों को भी तंग कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तोशा तो खाना सर, हुकूमत करनी है पक्के पाँव के साथ करें, ठीक फिर है ठीक है एक बदर साहब, आप मजबूत बिल्कुल मजबूत डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली बदर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर तोशा खाना में और जिस तरह आपने फॉरेन फंडिंग का कहा उसके अंदर पकड़ने की बात होगी तो आपकी जो पीडीएम की जमातें हैं ना वो भी सारी अंदर होंगी अगर अगर इस पे केस बनना शुरू हो जाए। दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि आप तो ठीक कह रहे हैं कि केस कमजोर है। तगड़े केस ये हैं कि 2000 पानी की बोतलें, इल्जाम तो देखे, 2000 पानी की बोतलें मिनरल वाटर उठा के खान साहब लेके चले गए। जब इस तरह की बातें मैन लीडरशिप की तरफ से इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके अंदर बातें होंगी, और जमायमा पे इन्होंने टाइलें चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया था, केस बनाया था, आपको भी याद होगा, हमें भी याद है। तो मजहब अल्लाह साहब तो खैर विटनेस हैं इस चीज़ के, रिपोर्ट भी करते रहे। तो ये इस तरह के जब बयानात, इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं तो वो तो एक्सपोज हो जाता है। अगले ही दिन लोग आप ही की लीडरशिप को ताने दे रही होती है कि वो केस तो कोई जेन्युइन बनाए, जिस तरह अभी आप बात भी कर रहे थे। देखिए ये जो है ना पानी की 2000 बोतलें वाला और टाइलों वाला, देखिए ये लो मॉरल कैरेक्टर के केसेस हैं। ये खान साहब की जो कैरेक्टर है वो इतना कमजोर है कि वो इस तरह की 2000 बोतलें उठा के ले गए। ये लो मोरालिटी वाले केस ना बनाए।
آپ بنائیں کہ اسٹرانگ لیگل سر لے کے بھی تو نہیں گئے نا ذوالفقار، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ پانی کا ایک خالی کپ بھی اگر ایک گلاس بھی اٹھا کے لے کے گئے تو نہیں لے جانا چاہیے، لیکن ایسا ہوا بھی ہو تو تب نا کیس تو تب بنتا ہے نا کہ کچھ جینوئنلی کوئی ایسی ہیپننگ ہو۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں تو وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس کا یا گورنمنٹ کا حصہ نہیں جی ہوں، مجھے نہیں پتا کیا حقیقت ہے، لیکن اگر میں حکومت میں ہوں تو میں خان صاحب کو توشہ خانہ میں فورن فنڈنگ میں ٹرائل کروں، ٹھیک، کیونکہ خان صاحب اور پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ اگر توشہ خانہ سے کوئی چیز انڈکلیئرڈ لے کے گئے ہیں صحیح، اور اس کے اگینسٹ انہوں نے وہ ایک کنسیڈریشن اماؤنٹ جمع نہیں کرائی تو ان کے اوپر کیس بننا چاہیے، اور ٹھیک، اگر انہوں نے جا کے پہلے بیچا ہے اور پھر پیسے جمع کرائے ہیں تو اس کے اوپر بھی ٹرائل ہونا چاہیے، ہونا because چاہیے we have to set an example, سر، ہونا چاہیے، یہ لیکن ملک ایسا اب اس کراس روڈ کے اوپر کھڑا ہے ٹھیک کہ یہاں پہ آپ کو ایگزامپل سیٹ کرنی ہے، بالکل ہونی خالی چاہیے، لیکن باتوں سے ایسا کام نہیں ذوالفقار ہوگا۔ سر ایسا ہو نہیں رہا۔ مظہر اللہ صاحب گفتگو آپ سن رہے تھے، ہم نے دیکھا بڑی دلچسپ چونکہ ذکر کر دیا ذوالفقار علی بدر صاحب نے خود ہی، ایک تو گرفتاری کی آپ بات کر رہے تھے، دوسرا یہ کہ 2000 پانی کی بوتلیں، چونکہ خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو بڑے آپ کی میٹنگز تھیں، جاتے تھے آپ، ملاقاتیں رہیں، اور اچھی بات یہ خان صاحب کی لگی کہ وہ ہمیشہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرتے تھے، اور ان کے دور میں ہم نے دیکھا زرداری صاحب ہوں یا اس سے پہلے میاں صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب بہت اوائڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر جو ہے وہ انٹرویو دینے میں، 4 سال میں کوئی ایک آدھ انٹرویو ہی آتا تھا۔ یہاں پہ پانی کی 2000 بوتلیں اور جمائمہ کا جو کیس بنا تھا، ملتانی ٹائلیں لے کے نکل گئی ہیں وہ، اور وہ گولڈ سمتھ کی بیٹی جو ہے وہ چند ہزار کی ٹائلیں جو ہیں، یہ الزام لگایا تھا، کیس بنایا تھا انفیکٹ مسلم لیگ نون نے۔ تو یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے مظہر اللہ صاحب؟ اب آپ دیکھیے علی بدر صاحب نے بالکل کچھ اچھی باتیں کی ہیں کہ کوئی سالڈ کیس بنایا جائے۔ گزارش یہ ہے کہ جب آصف علی زرداری صدر تھے تو ان کی کیمپ آفس کتنے تھے، جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے تو ان کے کیمپ آفس کتنے تھے، جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے تو ان کے کیمپ آفس کتنے تھے، اور اب میاں شہباز شریف ہیں تو ان کی بیویوں سے حساب لگا لیں کہ کتنے کیمپ آفس بنتے ہیں۔ ان کیمپ آفس کے جتنے اخراجات ہیں، حتیٰ کہ جو رائیونڈ محل کے اخراجات ہیں سیکیورٹی پہ، کروڑوں خرچ ہوتے ہیں۔ عمران خان بیچارہ تو بلی گالا میں رہتا تھا، اور مجھے نہیں پتا وہ بوتلیں آئیں یا نہیں آئیں، اگر آ بھی گئیں تو وہ وزیر اعظم کا کیمپ آفس ہے، وزیر اعظم کا ہاؤس ہے، اس میں استعمال ہی ہوگی۔ عمران خان نے تو لوگوں کو کھانے نہیں کھلائے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور جب یہ حکومت آئی جو 5 ماہ پہلے آئی، مہنگائی کے نام پر آئی، انہوں نے آتے ہی کھانے کھول دیے، اور اب ان کی منافقتیں دیکھیں کیسے سامنے آ رہی ہیں کہ ایک طرف ہیلتھ کارڈ کی اندرون خانہ مخالفت، ایک طرف پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے کی باتیں، اور باہر کچھ اور۔ اب آ جائیے آرٹیکل 6 پہ۔ آرٹیکل 6 کا بڑا شوق ہے مسلم لیگ نون کو، خاص طور پہ جی، پرویز مشرف کے خلاف بھی لگایا تھا، شوق پورا ہو گیا ان کا۔ اس وقت یہ کہتے تھے حسن اقبال صاحب کہ اگر پرویز مشرف کو جانے دیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ کیا انہوں نے سیاست چھوڑی؟ وہ جو خواجہ سعد رفیق ہیں وہ بڑھ کے مارتے تھے کہ جی وہ مرد کا بچہ ہے، اگر جانے دیا تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے، کسی نے نہیں چھوڑی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو علی بدر صاحب کی پارٹی بھی اور نون لیگ بھی سب نے لائنوں میں لگ کے ووٹ دیے، اور میرا خیال ہے وہ واحد ایشو تھا جس پہ سارے کے سارے ووٹ پڑ گئے۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اب وہ جو بیمار تھے وہ بھی آگے تھے ووٹ دینے۔ جی 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 اب ظفیر صاحب آپ اب یہ دیکھیے کہ ایک گفتگو ہوتی ہے مریم بی بی کے اور شہباز شریف کے درمیان جس میں ذاتی کاروبار ڈسکس ہوتا ہے۔ جی، وزیر اعظم کے حلف میں یہ بات ہے کہ وہ ذاتی فائدے کے لیے کچھ نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، اس کا مطلب ہے انہوں نے آئین توڑا۔ دوسری جو ان کی لیک ہوئی بات، وہ جو 5 وزراء کے ساتھ استعفوں کی حکمت عملی بنا رہے تھے، صحیح، تو انہوں نے سب نے، وزیر اعظم سمیت وفاقی وزراء نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، انہوں نے اسپیکر کے اختیارات سلب کرنے کی کوشش کی،
انہوں نے الیکشن کمیشن کے اختیارات سلب کرنے کی کوشش کی, انہوں نے جمہوریت پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی, تو کیا یہ تمام کوششیں آئین شکلی نہیں ہیں؟ اب آ جائیے جی ان کی طرف کہ جی وہ جی سائفر. پہلے تو یہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں کہتی تھیں 6 ماہ پہلے کہ کوئی سائفر ہے ہی نہیں, کوئی لیٹر ہے ہی نہیں, سرے سے نہیں ہے, ان کی ریکارڈنگ آپ نکال لیں پچھلی. سر یو ٹرن لیے نا پھر سب نے. تو اب وہ یا تو اس وقت یہ جھوٹ بول رہے تھے یا اب جھوٹ بول رہے ہیں. اب دوسرا جو الزام ہے جی خان صاحب لے گئے ڈائری میں رکھ کے, ان کی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا حکومت میں شامل. جی جی 2 میٹنگز ہوئی قومی سلامتی کی اس ایشو پر. ایک میٹنگ ہوئی جب عمران خان وزیر اعظم تھے, تو وہ مراسلہ جو تھا پی ایم آفس سے پیش کیا گیا. صحیح. دوسری میٹنگ جو ہوئی اس وقت میاں شہباز شریف وزیر اعظم تھے, تو مراسلہ پی ایم آفس سے پیش کیا گیا. تو عمران خان کدھر سے چوری کر کے لے گئے؟ یہ تو سوال ہی غلط ہو گیا ان کا. اب اس کا اصل جو لیٹر ہے یا مراسلہ ہے یا سائفر ہے وہ فارن آفس کی امانت ہے, فارن آفس میں پڑا ہوا ہے, وہاں موجود ہے. صدر صاحب کے پاس بھی ہے, اسپیکر صاحب کے پاس بھی ہے, چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی ہے, آرمی چیف کے پاس بھی ہے, اور کئی اداروں کے سربراہوں کے پاس, تو وہ یہ ڈھونڈ لیں. جی جی چونکہ بریک پہ بھی جانا ہے, میں چاہ رہا ہوں اس سے پہلے آپ کمپلیٹ کر لیں. ایک تو مریم بی بی جا رہی ہیں لندن اور نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ خان صاحب احتجاجی کال کہہ رہے ہیں کہ اب ہم دیں گے اور بڑا زبردست مارچ ہوگا یہ اور فائنل ہوگا. آپ کو لگتا ہے یہ فائنل راؤنڈ ہوگا, فیصلہ کن مارکہ ہے؟ دیکھیے جی جب یہ باتیں ہوئیں 5-6 ماہ پہلے رفیق صاحب, تو اس میں یہ باتیں تھیں کہ یہ ڈیل کا حصہ تھی باتیں. جو بھی ڈیل ہوئی یا این آر او ملا کہ مریم نواز لندن جائیں گی اور یہ سہولتیں مل جائیں گی. اب آپ دیکھیے کہ یہ کیا یہ ملک ہے, آپ کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی میں اتنی چوریاں ہو رہی ہیں, اتنے ڈاکے پڑ رہے ہیں, اور مہنگائی کتنی ہو گئی ہے. اب اس میں ایک اور بات میں ظفیر صاحب آپ کو کہوں گا, ڈاکے مارتا ہے یا امیر آدمی یا غریب آدمی. یہ جو لوئر مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ہے یہ تو بیچاری کلاس پس کے رہ گئی ہے. یہ تو بیچارے سفید پوش ہیں, کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے, صحیح, ڈاکے بھی نہیں مار سکتے. آپ ڈاکے ماریں گے یا میں ماروں گا, ہم نہیں مار سکتے. تو یہ جو پاکستان کا قانون ہے اس میں امیر لوگ ڈاکے مارے انہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا, تو غریب لوگ ڈاکہ اگر مارے تو اسے پکڑے جانے کے امکانات ہیں. وہ جب تک اس کا کام چل جائے, کبھی وہ پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا یا کبھی پکڑ لیا جائے گا. وہ کراچی کے حالات دیکھیے, سندھ کے حالات دیکھیے. یہ حکومت اتنی سنجیدہ ہے, سیلاب پہ آپ نے بات کی ظفیر صاحب, پچھلے 12 دن سے تو یہ عمران خان کھیل رہے ہیں, مقدمے کھیل رہے ہیں. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پکڑ نہیں سکتے, اور میں تاریخ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ 12, 13 اور 14 اکتوبر کا انتظار کریں. ان کو دودھ کے بھاؤ کا بھی پتہ چل جائے گا اور پانی کے بھاؤ کا بھی پتہ چل جائے گا. اچھا, اب اتنی کوئی سخت کال ہوگی خان صاحب کی؟ میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ اس وقت کال ہوگی, لیکن ان کے لیے پرابلم آ جائے گی, ان کے لیے آئے گی پرابلم. اب دیکھتے ہیں کہ ہوتی ہے. جی ذوالفقار بدر صاحب آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے, آپ کمپلیٹ کریں پھر ہم بریک پہ جائیں گے. ذوالفقار صاحب گزارش یہ ہے میں تو دیکھیں جی مظہر صاحب ایک منٹ ذرا یہ ذوالفقار علی صاحب کمپلیٹ کر لیں, پھر آؤں گا آپ کی طرف بریک کے بعد. میں تو مظہر صاحب کی اس بات کے اندر لائٹر نوٹ ایڈ کر رہا تھا جی جی کہ اگر آرمی چیف پہ ووٹ دیے تو یہ تو سب نے مل کے کنسنسس بلڈ کیا. ایسے کنسنسس ملک کے اندر اچھے ہوتے ہیں سر, بالکل ٹھیک, اچھے ہوتے ہیں. ابھی بھی کریں نا, ملک کے وسیع تر مفاد میں بیٹھ جائیں, اکانومی ٹھیک ہو جائے. دیکھیں ایک ساری جماعتیں ایک طرف ہے, خان صاحب کو چاہیے آ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈائیلاگ کھول دے. اس ٹائم پہ تو ضرورت ہے کہ پاکستان میں تمام پولیٹیکل فورسز, تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ پی ٹی آئی, انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے پاکستان
کہ شارٹ ٹرم مڈ ٹرم لانگ ٹرم پالیسی ڈٹرمن کرے اور ذوالفقار علی بدر پاکستان صاحب کو آگے کس طرح بالکل بڑھانا ہے ٹھیک کہہ رہے اس ہیں کے آپ، اوپر لیکن سوچے. ابھی شہباز شریف صاحب سے یہ بات کی گئی کہ خان صاحب نے جو انٹرویو دیا تھا کامران خان صاحب کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ٹھیک ہے میں تیار ہوں گفتگو کرنے کے لیے. تو اس کے اوپر جو رد عمل آیا تھا پرائم منسٹر صاحب کی طرف، انہوں نے کہا فضول لوگوں کے ساتھ بات کرنے کو ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم تو سیلاب والوں کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر اس طرح کا جب لیڈرشپ کی طرف سے آئے گا تو دونوں طرف سے تو پھر پرابلم تو ہوگی نا. دیکھیں اس کے اندر نا دونوں سائیڈوں پہ خان صاحب بھی پھر اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے دوسری لیڈرشپ نے بھی ایسا دین ہے. لیکن جب حکومت تو ذوالفقار علی بدر صاحب اپر ہینڈ ہوتا ہے نا، حکومت کو سیریس لینا ہوتا ہے چونکہ سیریسلی جب بیٹھ کے بات کرنی ہوگی نا جی تو سیریس لوگ کو بٹھائیں گے. جو آپس میں نوٹنکی والے اور سٹیٹ ڈراموں والے لوگ آ جاتے ہیں نا بیچ میں، جی جو صرف ڈائیلاگ کراتے ہیں، وہ ایکٹنگ کرتے ہیں اور ڈائیلاگ نہیں باز سر، ہے. آپ کے ان صدر لوگوں کے مملکت ساتھ پھر یہ جو سیریس ڈائیلاگ ہے اور یہ جو بیٹھ کے معاملات کو طے کرنا وہ نہیں ہوگا. سر یہ کوئی اس کے ڈگڈگی اندر سیریس لوگ بلانے پڑیں گے ذوالفقار دونوں علی بدر طرف سے، صاحب، ساری طرف سے. ذوالفقار علی بدر صاحب آپ کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، بہت ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ کوئی ڈگڈگی تو نہیں بجا رہے نا. دیکھیں میں الوی صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں تو نیچے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ نیچے سے جب سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں مسغہ خیز گفتگو کرنے ہاں والے لوگ لیکن آتے ہیں نا نوٹنکی والے، سر تو وہ پھر وہ بدقسمتی سے اوپر کی لیڈرشپ کا جی سارا معاملہ سیبوٹاج کر دیتے ہیں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے یہ ہر جماعت میں اس طرح کے سیکنڈ ایئر پہ تو خیر بات جائے نا، لیکن سر ان کو اگنور کرنا چاہیے نا، ہاں سیریس لوگوں کو لے کے آئے لیکن تاکہ یہ ملک پرابلم میں ہے، ہم لوگ پرابلم میں ہیں. سر گرینڈ یہ جو ڈائلاگ میں مہنگائی پیچھے ہے ہمیں افیکٹ کر رہی ہے، آپ کو گرینڈ افیکٹ کر رہی ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، گرینڈ ڈائلاگ کے پیچھے جو ہیں وہ بڑے لوگ ہیں، بڑی 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 شخصیات ہیں. مظہر اللہ صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، پھر میں بریک لوں گا. نہیں، میری گزارش یہ ہے کہ یہ جب سے حکومت آئی، یہ بلاول بھٹو صاحب نے مہنگائی پہ مارچ کیا، مریم نواز صاحب اور حمزہ شہباز مہنگائی پہ بڑا مارچ کرتے تھے، مولانا صاحب بھی کرتے تھے. اب یہ کیوں نہیں بولتے؟ اب لوگوں کے حالات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیے آج کل $86 پہ پر بیرل ہے تیل، اس وقت $123 پہ پر بیرل تھا. اس وقت اتنا مہنگا ہونے کے باوجود ملک میں $149 پر لیٹر پیٹرول مل رہا تھا، اور اب یہ $250 دے رہے ہیں. تو کہاں یہ خیر خائی کر رہے ہیں لوگوں کی؟ انہوں نے جب سے گورنمنٹ میں آئے ہیں سوائے اپنے مقدمات ختم کرنے کے، اپنی سہولیات لینے مطلب پھر کے آپ ٹھیک اور کہہ رہے کچھ نہیں کیا. خان صاحب، پھر ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جی یہ NRO مجھ سے NRO 2 مانگ رہے ہیں، انہوں نے NRO 2 نہیں دیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ NRO 2 کیسے ملتا ہے. ڈار صاحب ایک وزیراعظم کے ساتھ جاتے ہیں، دوسرے وزیراعظم کے جہاز میں بیٹھ کے واپس آتے ہیں. پھر زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم سے فارمولہ لیں. اچھا اور بات سنے مجھے یاد آ گئی. جی یہ ذوالفقار علی بدر صاحب بیٹھے ہیں، یہ جو اسحاق ڈار ہے جہانگیر بدر صاحب کا محلے دار تھا، تو یہ کمپنی میں کام کرتا تھا. تو پہلی دفعہ محترمہ بینظیر بھٹو سے اسحاق ڈار کو جہانگیر بدر صاحب نے ملوایا تھا 88 کی بات. تو اس کا کوئی ایشو تھا، وہ حل ہو گیا تھا. خیر اس پہ بھی پھر امبیزلمنٹ کا چکر آ گیا ڈار صاحب پہ، تو ڈار صاحب کی کمپنی نے ان کو نکال دیا تھا. اچھا خیر آپ نے ایڈ کیا، لیکن بریک کے بعد میں ہوں گا. جہانگیر بدر صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ظاہر بہت بڑے اور پاکستان کے خاص طور پہ پاکستان سوسائٹی کے وہ ان رہنماؤں میں سے تھے جو بڑے نفیس اور بہت اچھی سیاست کی انہوں نے اپنے دور میں، اور اللہ ان کی رحمت کرے. اور دوسرا مظہر صاحب بریک کے بعد آپ سے بھی اور ذوالفقار علی بدر صاحب سے بھی پوچھیں گے. آصف علی زرداری صاحب نے ایک فارمولہ بڑی زبردست تحریک عدم اعتماد سے پہلے بات کی تھی کہ ہم سے اگر بات کرنی ہے تو فارمولہ ہم دیں گے، اور پہلے اس لاڈلے کو ہٹانا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے اور ہم یہ اکانومی سنبھالیں گے. اور اب ماحول بن چکا ہے. وہ لوگ جو جن کے اوپر لگ رہا تھا کہ اگلے کئی سال پاکستان کی سیاست کی طرف پلٹ کے دیکھیں گے بھی نہیں، ان کے چونکہ ان کی طبیعت اتنی ناساز تھی، لیکن وہ فوری طور پہ آتے ہیں اور ملک کے وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، اور اس اکانومی کو جو ڈوب رہی تھی اس کو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری برکت کی وجہ سے سہارا مل گیا. اس پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.